ابن انشا کی کتاب ہے خمار گندم۔ اس میں وہ لکھتے ہیں ٹیکس اخباروں میں ایک تصویر چھپی ہے جس میں ایک سونار کو اپنی دکان کے بند دروازوں کے آگے پکوڑے تلتے دکھایا گیا ہے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی کہتا ہے پاؤ بھر تول دو، کوئی کہتا ہے اٹھنی کے باندھ دو۔ سونار بھی خوش خوش بیٹھا ہے۔ سونے پر ٹیکس لگنے سے اس کی تو چاندی ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سونار میاں کو سونے کا کام چھوڑ کر پکوڑوں ہی کی کیوں سوچی؟ اور بھی تو بہت کام بیچ میں پڑتے تھے۔ رنگت پکوڑوں کی بھی سونے کی سی ہوتی ہے۔ یہ تو خیر ہوئی ایک مشابہت، اصل اشتراک دونوں میں کھٹائی کا ہے۔ پکوڑے بھی کھٹائی میں پڑتے ہیں تو مزہ دیتے ہیں۔ سونے کا یہ کہ کھٹائی میں پڑنے کا اردو محاورہ یہیں سے نکلا ہے۔ جب کوئی گاہک سونار سے تقاضا کرتا ہے کہ میاں اتنے دن لگا دیے میرے کڑے نہیں بنائے تو اس کے پاس گھڑا گھڑایا عذر موجود ہے: میاں جی، کھٹائی میں پڑا ہے آپ کا سونا، ذرا میل اس کا کٹ جائے، بس ایک دن میں بنا دوں گا۔ سونار میاں تو خیر عادت سے مجبور ہیں، کھٹائی میں ڈالنے کو سونا نہیں تو کچھ سہی، پکوڑے ہی سہی، لیکن سونے کے ساتھ دنیا کا کاروبار کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اخبار میں شکایت آئی ہے کہ باجے والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آج بازار میں نکاح خواہ حضرات کا پروٹیسٹ دیکھا، اور ایک بیان پھپھی خدا بخش نے بھی اپنی قوم کی طرف سے نکالا ہے کہ ہے قربان جاؤں، یہ کیسا ٹیکس لگا دیا ہے جی، ہمارا تو روزگار ہی شادیوں سے بندھا ہے۔ وزیر خزانہ صاحب، میں داری یہ ٹیکس معاف کر دو اور جگ جگ جیو۔ دیکھا جائے تو مسئلہ صرف دلہا دلہن یا ان کے والدین کا نہیں، نہ فقط صرافوں اور سوناروں کے کاروبار کا ہے، شادیانے بجانے والوں اور نکاح خوانوں سے بھی آگے کا ہے۔ سونے پر ٹیکس لگنے کا خیمے اور دریاں، دیگیں، دیگچے، پرچے اور پیالے کرائے پر دینے والوں پر بھی بہت اثر پڑا ہے۔ جس دن سے ٹیکس لگا ہے شادیوں کا مندہ ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنی دریوں پر چاندنیاں بچھا کر ان سے صفِ ماتم کا کام لے رہے ہیں۔ باورچیوں کو بھی اس ٹیکس کے اعلان سے مرچیں لگی ہیں تو ٹھیک لگی ہیں، اور نائی تو باراتوں کی جان ہوتے ہیں۔ اسلام سلمانی صاحب BA کے لیے ایک اور موقع مشکانی کا اور بیان کا پریس کانفرنس کا تیار ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں اصل اہمیت زیورات کی ہوتی ہے یا جہیز کی۔ یہ کافی ہو تو دلہا کا گنجا ہونا اور دلہن کا گنجی ہونا بھی چل جاتا ہے۔ ان کی صورتوں پر آدمی کا بچہ کہہ کر درگزر کا پچارا پھیرا جا سکتا ہے۔ درزیوں کے بازار میں جائیے تو وہ بھی چاک گریباں بیٹھے ہیں، اپنے ہی کپڑے ادھیڑ کر سی رہے ہیں۔ بزازے کا بھی یہی حال ہے کہ گاہوں کا کال ہے، اور پورا بازار میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ مہندی اور کھوپرے کنگھی اور محاف کا کاروبار بھی سرد ہے، بلکہ پورا بازار ایئر کنڈیشنڈ معلوم ہوتا ہے۔ رانجھا بنسری بجا بجا کر بحال ہو رہا ہے، ہیر الگ بیٹھی رو رہی ہے، اشکوں سے منہ دھو رہی ہے۔ یہی حال اپنی اپنی لیلا اور مجنوں کا ہے۔ آج کل خالی خولی عشق سے کام نہیں چلتا۔ شیریں بی بی بھی فرہاد میاں سے یہ نہیں پوچھتی کہ کتنے پہاڑ کاٹے، یہ سوال کرتی ہے زیور کے تولے کا لائے ہو۔ ایک شاعر کو بھی ان دنوں دیکھا کہ اداس جا رہا ہے، پوچھا اے میاں کس غم میں گرفتار ہو؟ غمِ جانا ہے کہ غمِ روزگار ہے؟ بولا اے حضرت کیا بودوباش پوچھو ہو، ہماری بہر لکھتے تھے انعام پاتے تھے، لن ترانیاں اس پر مستعد کہ دیکھیں اس بہرے سے کہہ دے کہ کوئی بڑھ کر صحرا۔ ایک اور خراب حال کو سربا گریباں پایا، اس نے اپنا نام جمع جنجنال بتایا کہ باراتوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، جہاں خیمہ اور چھولداری دیکھی شیروانی ڈانٹ کر جا پہنچے، اور ترانوے کھا کر بیڑے کھائے پان کے مزیدار، کلیاں پائے مشک بو دھواں دار۔ خود ہم بھی اس ٹیکس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہماری آنے والی کتاب کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ زیور طبع سے آراستہ کرتے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایکسائز والوں کا پیادہ نہ آن پکڑے کہ لاؤ ٹیکس دو اس پر 25%۔ اس بجٹ نے نہ صرف سونار کا سونا، لیلا مجنوں کا عشق اور ہماری کتاب ہی کھٹائی میں نہیں ڈالے، اس کے نتائج اس سے زیادہ دور رس ہیں۔ بناسپتی گھی کے دام بھی چڑھے۔ جو لوگ ڈالڈا کھاتے تھے اب فقط مامتا سے کام چلائیں گے۔ مامتا میں چکنائی تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن وٹامن ڈی اتنی نہیں ہوتی۔ جوتوں پر ٹیکس لگنے سے بہت لوگ پریشان ہیں۔ جن لوگوں نے BA MA پاس کیا وہ پوچھتے ہیں ہم نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر کیا چٹکھاتے پھریں۔ سیاسی پارٹیوں کے ہاں بھی بے رونقی کا عمل ہوگا۔ اول تو دال مہنگی ہے، سونے کے بھاؤ بکتی ہے، خیر فراہم کر لیں تو بانٹیں گے کس میں؟ اس ڈر سے بعض سیاسی گروہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تحریر ابن انشا کی اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر بات ہوگی۔